اللہ اکبر نیت باندھنی. اب ہم اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. حالانکہ یہ دعا ترمذی میں ہے اور اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم نہیں ہے، یہ حسن درجے کی دعا ہے. اور اصل دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا پڑھی. اب دیکھیے اس میں دعا کیا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں رکھی ہے، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے. اے اللہ میرے ان گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا، واحد کپڑا میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے دھلنے کے بعد، ویسے ہی تو میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے. کتنی اچھی دعا ہے. یہ دعا یاد کریے آپ. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی دعا پڑھیے سبحان ربی العظیم. تو یہ سب سے کم درجے کی دعا ہے. اللہ اکبر، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لمبی دعا اور بڑی دعا یاد نہیں کر پاتے. یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کلمے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. اور رکوع کی اور سجدے کی اتنی سی دعا بھی اگر ہم یاد نہ کر سکیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو بیکار ہے ہماری زندگی پر، پھٹکار ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری زندگی پر. اتنی سی دعا ہمیں یاد نہیں ہو سکتی. یہ رکوع کی بھی دعا ہے، یہ سجدے کی بھی دعا ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، رب بنائے ہمارے رب، وبحمدک تیرے حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے. کتنی دعائیں بتائیں اللہ کے نبی نے جس میں مغفرت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع کی بھی دعا ہے اور یہی دعا سجدے کی بھی دعا ہے. رکوع اور سجدے کی دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور تیسرے درجے کی دعا ہے جو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں. قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے. لیکن ہم اور آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، نہ یہ بخاری میں ہے نہ یہ مسلم میں ہے. اب آپ کہو گے کہ بخاری میں نہیں مسلم میں نہیں تو کیا دعا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، دعا ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی اور دوسری کتابوں میں آئی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن یہ آخری درجے کی دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ہم تو جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تنہائی میں، جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم تو یہی دعا پڑھتے ہیں، تینوں دعا پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں جاتے ہیں تو ہم 3 بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. پھر ایک بار ہم پڑھتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایک بار پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم 2 بار پڑھتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. پڑھیے. آپ اکیلے ہیں، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ امامت کریں گے اور نماز پڑھائیں گے اس وقت آپ کو خیال رکھنا ہے بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، بزرگوں کا بھی. اس وقت نماز آپ کو ہلکی پڑھانا ہے، چھوٹی پڑھانا ہے، لیکن اتنی ہلکی بھی نہیں کہ الفاظ بھی صحیح طور سے ادا نہ ہو پائیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. گناہ تو ہوں گے ہم سے اور آپ سے،
اللہ نے جب گناہ پیدا کیے ہیں اور انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے. گناہ تو کرے گا, غلطی تو کرے گا. اور اللہ کو ایسی ہی مخلوق کی ضرورت بھی تھی دنیا میں جو گناہ کرے اور غلطی کرے. سنیے میری بات, امپورٹنٹ بات اب بتانے جا رہا ہوں. اللہ کو ایسی ہی مخلوق کی ضرورت تھی جو دنیا میں گناہ بھی کرے نیکی اور نیکیاں بھی کرے. صرف نیکی کرنے والی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. نیکی کرنے والی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے, فرشتے. اگر اس کو صرف نیکی ہی والی مخلوق چاہیے تو وہ فرشتے تو تھے اس کے پاس. ہم اور آپ اللہ کی کیا عبادت کریں گے؟ خانہ کعبہ جہاں ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اسی کے بالکل سیدھ میں آپ چلے جائیے, بالکل سیدھے چھٹے آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. ہم اور آپ آج عمرہ کر کے آئے, 2 مہینے بعد پھر چلے جاؤ, 6 مہینے بعد پھر چلے جاؤ, 1 سال بعد پھر چلے جاؤ, لیکن بیت المعمور کا طواف جانتے ہو فرشتے جب کرتے ہیں اور 7 چکر جب لگا لیتے ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتوں کے. اب دوبارہ جب نمبر آئے گا تب ہم 7 چکر لگائیں گے بیت المعمور کے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں, عبادت کے لیے کتنے فرشتے ہیں. اور اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو عبادت بھی کریں اور جن سے خطائیں اور غلطی اور گناہ بھی ہوں, جان بوجھ کر نہیں, عمدن قصدن نہیں, انجانے میں, جن سے خطا اور غلطی بھی ہو اور پھر وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے مانگے, اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی. فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے, اگر تم سے غلطی نہیں ہوں گی, اگر تم دنیا میں فرشتے بن کر رہنا چاہو گے اور یہ چاہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہ ہو, اگر ایسا بننے کی تم نے کوشش کی, یستبدل قوما غیر قوم, تو ہم تمہیں بھی برباد کر دیں گے, ہم تمہیں بھی مٹا دیں گے, ہم تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے, ہلاک کر دیں گے. اور پھر ایسے لوگوں کو لائیں گے جو دنیا میں غلطی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پکاریں گے, جو گناہ کریں گے اور ہم سے توبہ اور استغفار بھی کریں گے. بھائیو اب سوچیے آپ, اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے, ہمارے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو اللہ سے مغفرت مانگو, خود میں یعنی محمد رسول اللہ, خود میں یعنی محمد رسول اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خود اللہ کے رسول ایک دن میں 100 مرتبہ مانگتے ہوں, استغفار کرتے ہوں, تو ہمیں اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, جو توبہ اور استغفار کرتا ہے انہی کو نعمتیں ملتی ہیں. آئیے آخری چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے بتا دوں, اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا اور سوکھا پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلیے ہم اللہ رب العالمین نماز استسقا پڑھتے ہیں اور اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. سارے کے سارے لوگ استغفار کرنے کے لیے نکلے اور اللہ سے بارش مانگنے کے لیے جنگل میں نکلے, نماز استسقا پڑھی اور حضرت عمر فاروق نے دعا مانگی, لیکن بارش کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ اللہ بارش برسا, حالانکہ بارش کی ضرورت تھی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ پانی برسا, اللہ بارش برسا, یہ نہیں کہا, بلکہ کہ اللہ مجھے بخش دے, میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. حضرت عمر فاروق توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی, سوکھا پڑ گیا ہے,
اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, بھوکمری کی نوبت آ گئی ہے. ہم آپ کو اس جنگل میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں گے, اور آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور بارش کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے روتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں, توبہ اور استغفار کر کے میں نے آسمان کے پردوں میں سوراخ کر دیا ہے, توبہ اور استغفار کر کے میں نے آسمان کے پردے چاک کر دیے ہیں. لوگوں, میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت مانگ کر, آئے میرے لوگ, آئے میرے ساتھیوں, میں نے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے, میں نے آسمان کے پردوں کو نچوڑ دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے. یعنی بارش جس وجہ سے رکتی ہے وہ ہے ہمارے گناہ. ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے, اور گناہوں کی مغفرت جب ہم نے مانگ لی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیا تو جو اصل وجہ تھی وہ ختم کر دی. اب انتظار کرو, انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی. ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, ایک دن نہیں گزرا تھا کہ دوسرے دن موسلادھار بارش ہوتی ہے. اتنی بارش ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ کہنا پڑا, اللہ میں نے رحمت کی بارش مانگی تھی, زحمت کی بارش نہیں, آرام دہ بارش مانگی تھی, تکلیف دہ بارش نہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو کہ حضرت عمر فاروق جا تو رہے نماز استسقاء کے لیے, بارش کی دعا کرنے کے لیے, لیکن بارش کی دعا نہیں کر رہے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہے, اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور لوگوں کے کہنے پر کہتے ہیں کہ میں نے دعا اور مغفرت طلب کر کے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا جہاں سے بارش آتی ہے, آسمان کے ان پردوں میں سوراخ کر دیا جہاں سے بارش آتی ہے. اب انتظار کرو بارش ہونے کا. تو میرے بھائیوں, اپنے گناہوں پر نادم ہونا سیکھیے, اور جتنی بھی نعمتیں آج ہمیں اور آپ کو جو مل رہی ہیں وہ نیکیوں کی پاداش میں, اور جو نہیں مل رہی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں. اگر کسی کی بارش نہیں ہوتی ہے علاقے میں تو وہ توبہ اور استغفار کرے. اگر میرے بھائیوں کسی کے پاس مال و دولت میں کمی ہے تو توبہ اور استغفار کرے. اگر کسی کو بچے اور اولادیں نہیں ہوتی ہیں, بیٹے بیٹیاں نہیں ہو رہے ہیں, بانجھ ہے اس کی بیوی آدمی, تو توبہ اور استغفار کرے. قرآن کہتا ہے, سورہ نوح پڑھیے, حضرت نوح علیہ السلام نے یہی تو دعا مانگی تھی. کیا کہا تھا, استغفروا انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت مانگو, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور جب تم مغفرت کرو گے, مانگو گے, دعا کرو گے, یرسل السماء علیکم مدرارا, تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولادیں بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہیں باغات بھی دے گا اور چشمے کنویں بھی دے گا. یہ ساری نعمتیں ہمیں توبہ اور استغفار کی نتیجے میں ملیں گی. میں نے آپ کا 10 منٹ زیادہ لے لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رسمی توبہ نہیں, توبہ کوئی توبہ نہیں, ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمیں گناہ پر نادم ہونے کی کا بھی احساس ہو, اور اس گناہ کو چھوڑنے کی بھی توفیق ہو, اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کی بھی کا عزم اور حوصلہ بھی ہو. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.